بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاح میں لفظ سے مراد وہ بات ہے جو انسان منہ سے نکالے۔ انسان اپنے منہ سے جو کچھ نکالتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ جو انسان منہ سے بولے، منہ سے نکالے، وہ لفظ کہلاتا ہے۔ لفظ کی دو قسمیں بے معنی اور با معنی۔ بے معنی وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں بے معنی، اور اسے مہمل بھی کہتے ہیں۔ مہمل اور بے معنی یہ دونوں ایک معنی میں۔ اور با معنی وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو۔ بے معنی جس کا معنی نہ ہو اور با معنی جس کا معنی ہو۔ بے ویسے ہوتا ہے مثلا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بے ادب ہے، مطلب کہ اس میں ادب نہیں ہے۔ ایسا بے معنی جس کا معنی نہیں ہے، اور با ادب کا معنی ادب والا ہوتا ہے۔ ایسے با معنی معنی والا جس کا کوئی معنی ہو۔ با معنی لفظ، کیونکہ ہم نے لفظ کی بات کرنی ہے اور ہمارا مطلب بھی اسی سے ہے، اس لیے با معنی لفظ کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ با معنی لفظ کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرے، یعنی با معنی لفظ جو ہوتا ہے جو اکیلا لفظ ہو اور اپنا معنی ظاہر کرے اس کو مفرد کہتے ہیں، اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور صرف میں بھی ہم اس کی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور با معنی لفظ ایک ہو تو اسے کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے بستان، جیسے ذہبہ وغیرہ۔ کلمہ کی تین قسمیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کا لغوی معنی ہے نشانی یا بلندی۔ لغوی معنی نشانی یا بلندی، جیسے نام ہوتا ہے۔ اسم ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے، تو وہ جو اسم سے مراد نام ہوتا ہے، نام بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ 100 بندہ بیٹھا ہو، ہم نے اس میں کسی بندے کو بلانا ہو تو ظاہر ہے جب تک ہم نام نہیں لیں گے تو ظاہر نہیں ہوگا۔ تو نام سے ظاہر ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نام اس کی نشانی بن گیا۔ اصطلاح میں اسم سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ ملے بغیر اکیلے اپنا معنی ظاہر کرے، اور یہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ جو کسی لفظ کے ساتھ ملے بغیر اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اور یہ جو معنی ہے یہ تینوں زمانوں میں کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ جیسے روٹی ہوگی، خبز، حدیقۃ، باغ ہے، نجم، تو اس میں قلم ہے، کتاب ہے۔ فعل کا لغوی معنی ہے کام کرنا۔ اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اکیلے اپنا معنی دے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا تینوں زمانوں میں کسی ایک زمانے میں اس کا کرنا یا واقعہ ہونا سمجھا جائے۔ وہ فعل وہ لفظ جو اکیلا اپنے معنی پر دلالت کرے، وہ کلمہ جو اکیلا اپنے معنی پر دلالت کرے، اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اس فعل کا ہونا، اس کلمہ کا ہونا سمجھا جائے۔ وہ آسان جو تعریف پہلے پڑھی ہے وہی تعریف کر لیں کہ جو وہ اسم ہوتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اور یہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ حرف کا معنی طرف یا کنارہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ کلمہ جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی ظاہر نہ کرے، اور کلام کے ایک طرف میں واقع ہو۔ کلام میں کچھ بنے نہ فاعل نہ مفعول نہ کچھ بھی، تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ مرکب کا لفظی معنی بھی یہ ہوتا ہے جو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، تو دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ دو لفظ مل جائیں یا دو سے زیادہ لفظ ملیں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ ملیں، تو ان کے مل کر جو لفظ بنتا ہے، جو مجموعہ بنتا ہے، اسے مرکب کہتے ہیں۔ جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ مرکب کی دو قسمیں: مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید فائدہ دینے والا مرکب کی تعریف ہم تو پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ مرکب غیر مفید فائدہ نہ دینے والا مرکب۔ لفظی معنی ان کا دونوں کا یہ فائدہ دینے والا اور فائدہ نہ دینے والا۔
مرکب مفید کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ، دو کلمات کا مجموعہ یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ جسے سننے کے بعد سننے والے کو کسی چیز کی خبر معلوم ہو۔ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ جسے سننے کے بعد سننے والے کو کسی چیز کی خبر معلوم ہو۔ جیسے ہم نے کہا کہ وہ گیا تھا، میں آیا تھا، میں جاتا ہوں، ہم جاتے ہیں، یہ خبر ہوتی ہے جس میں زمانہ ماضی کی یا حال یا مستقبل کی کوئی بات بیان کی جائے، جس میں کسی کے بارے میں کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتایا جائے تو اس کو خبر کہتے ہیں۔ مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو خبر حاصل ہو یا کوئی طلب حاصل ہو۔ طلب یہ ہوتی ہے کہ آ جائے کہ تم سبق پڑھو، میں مطالبہ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ سبق پڑھو، تم جلدی کھانا کھاؤ، تو یہ میں آپ سے کام طلب کر رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں طلب۔ تو دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ جس سے سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ یہاں تک بات آدھی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ان کے درمیان اور اس میں فائدہ بخش نسبت پائی جائے، فائدہ دینے والی نسبت پائی جائے، یعنی دو کلمات جو آپس میں جوڑے ہیں نا، کہ دو سے زیادہ جوڑے ہیں تو ان کے درمیان نسبت ہو، تعلق ہو، اور تعلق سے فائدہ حاصل ہو۔ مطلب جیسے ہم نے مرکب مفید کا معنی کیا، فائدہ دینے والا مرکب، دو لفظ آپس میں ملے تو ان کے ملنے سے فائدہ حاصل ہو، یعنی سننے والے کو پوری بات سمجھ آ جائے، اس بارے میں وہ مزید سننے کا خواہش مند نہ ہو۔ بہت وضاحت کے ساتھ یہ تعریف کر دی کہ مرکب مفید دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس سے سننے والے کو کسی چیز کی خبر معلوم ہو یا اس سے کوئی کام طلب کیا جا رہا ہو، کسی چیز کی طلب معلوم ہو، اور یہ جو الفاظ جو ملائے ہیں جن سے مرکب بنا ہے، ان لفظوں کا آپس میں ایسا تعلق ہو، ان کے درمیان ایسی نسبت ہو جس سے فائدہ حاصل ہو، یعنی دو لفظ آپس میں ملیں تو اس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ آئے، اسے فائدہ حاصل ہو اور وہ اس کے بارے میں مزید سننے کا خواہش مند نہ ہو۔ اس کو مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ تام کا معنی ہوتا ہے مکمل۔ مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ اسناد کا معنی تعلق ہوتا ہے، وہ مرکب جس کے درمیان آپس میں گہرا تعلق ہو، جس سے پوری بات سمجھ آ جائے، اسے جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی۔ اس مرکب کے 5 نام ہو گئے: مرکب مفید، مرکب تام، مرکب اسنادی، جملہ اور کلام۔ مثلا البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ اقرا، تو سبق پڑھ، یہ طلب کی میں نے مثال دے دی۔ تو اب یہاں پہ اقرا الدرس، تم سب سبق پڑھو، تو یہ طلب کیا جا رہا ہے۔ لا تجلس، تو نہ بیٹھ، لا تجلس فی البیت، تو گھر میں نہ بیٹھ۔ تو یہ الفاظ کو ملایا گیا ہے اور ان سے فائدہ دینے، ان کے درمیان تعلق ہے جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا، جس سے ہمیں بات سمجھ آئی ہے۔ اب یہ مرکب مفید کا دوسرا نام کیا تھا؟ جملہ بھی، کلام بھی۔ جملہ کی آگے دو قسم ہے: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی ایک سادہ سی تعریف یہ ہے کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جو فعل سے شروع ہو اسے فعلیہ کہتے ہیں۔ اسم سے شروع ہو تو اسے اسمیہ کہتے ہیں، جو فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب اسم کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ ابھی تک تو ہم نے پڑھا نہیں، تو وہ آگے سبق میں جا کے اسم فعل حرف کی پہچان آئے گی، تو وہاں ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ اسم کی پہچان ہم نے کیسے کرنی ہے۔ کہتے ہیں جو کتاب میں تعریف لکھی ہے، پہلے تو میں نے بتایا نا کہ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے بس اسے جملہ اسمیہ بولتے ہیں۔ وہ جملہ جس کا پہلا جز مسند الیہ ہو، مسند الیہ ہو جسے مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند ہو۔ الیہ میں پڑھتا ہوں عربی میں لفظ ہے مسند الیہ، اردو میں ہم اس کو مسند الیہ بول دیتے ہیں۔ جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ جملہ جس کے دو جز ہوں، دو حصے ہوں، پہلے حصے کو مسند الیہ کہیں اور دوسرے کو مسند۔ جو پہلا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مبتدا۔ مبتدا مطلب جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، ابتدا سے لفظ بنا ہے، ابتدا کرنے والا، اور دوسرے کو بولتے ہیں خبر۔ بس ایک مثال ہم نے پیچھے پڑھی ہے: البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ اس میں کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے؟ سبق میں سمجھایا تھا کہ جو ذات ہوتی ہے نا، ذات، انسان ہے، کوئی جانور ہے، کوئی ذات ہے جس کا اپنا وجود ہے، اس کی طرف چیزوں کی نسبت کی جاتی ہے۔ مثلا میں کہوں کہ میری کتاب،
تو کتاب کی نسبت میری طرف کی گئی ہے، میں اصل ہوں، میں ہوں تو کتاب ہے، کتاب نہیں تو میں نہیں ہوں۔ ویسے میں کہوں میرا ہاتھ، تو ہاتھ کی نسبت میری طرف کی گئی ہے کہ ہاتھ کی نسبت میرے وجود کی طرف ہے۔ تو جو اس میں سے جو پہلا اسم ہوگا نا، اس کی طرف دوسرے اسم کی اسناد کی جائے گی، دوسرے اسم کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی۔ ہم نے کہا المجتہد فائز، محنتی آدمی کامیاب ہونے والا ہے۔ اب یہاں پہ المجتہد جو ہے یہ ہے مسند الیہ، اور فائز اور کامیاب ہونا یہ ہے مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، اور مسند جس کی نسبت کی جائے۔ تو یہ کامیاب ہونے کی نسبت کی گئی ہے محنتی بندے کی طرف، تو جس کی طرف نسبت کی گئی ہے اسے مسند الیہ بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے مبتدا، اور جس کی نسبت کی گئی ہے اس کا نام خبر بھی ہے، کیونکہ یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں المجتہد فائز، محنتی کامیاب ہے۔ محنتی کے بارے میں یہ جو دوسرا لفظ ہے فائز، یہ اس کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے، اس لیے یہ اس کی خبر ہے۔ ہم کہا البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، اس میں جمیل باغ خوبصورت ہے، خوبصورتی کی نسبت کی جا رہی ہے باغ کی طرف، خوبصورتی کی اسناد کی جا رہی ہے باغ کی طرف۔ تو جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، جس کی طرف اسناد کی جا رہی ہے، اسے مسند الیہ کہتے ہیں جو البستان ہے، اور جس کی نسبت کی گئی ہے وہ ہے جمیل، تو اس کو پہلے کو مسند الیہ کہتے ہیں، دوسرے کو مسند۔ اب مبتدا اور خبر دو مسند، پہلے کو مسند الیہ، دوسرے کو مسند، اور ان کا دوسرا نام کیا تھا؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر کے دونوں کے آخر میں رفع آتا ہے، ان کے آخر میں پیش آتا ہے، المجتہد فائز۔ مبتدا اور خبر دونوں کے آخر میں رفع آتا ہے، یہ ہم نے نحو کی تعریف میں پڑھا تھا کہ علم نحو وہ علم ہے جس میں لفظوں کے آخر کے اعراب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے آخر میں اعراب کیا آئے گا؟ مبتدا اور خبر کے آخر میں رفع آئے گا، پیش آئے گی ان کے آخر میں۔ اس کے بعد ہے جملہ فعلیہ، وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے۔ میں نے پہلے بتایا کہ جملہ فعلیہ آسان لفظوں میں جس کی جو فعل سے شروع ہوتا ہے، جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے۔ فعل کو مسند کہتے ہیں اور فاعل کو مسند الیہ۔ مثلا ذهب التلمیذ، گیا طالب علم، گیا طالب علم، تو یہاں پہ اصل کون ہے؟ طالب علم، یہ اصل ہے، اور جانے کی نسبت اس کی طرف کی گئی۔ ذهب کا معنی وہ گیا، التلمیذ طالب علم، تو نسبت کس کی طرف ہے؟ جانے کی نسبت تلمیذ طالب علم کی طرف ہے۔ تو طالب علم کون ہوا؟ مسند الیہ، جس کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور ذهب فعل جو ہے یہ ہے مسند، اس کی نسبت کی گئی ہے، ذهب فعل کی نسبت کی گئی ہے التلمیذ کی طرف، تو ذهب مسند ہے جس کی نسبت کی جائے، جس کی اسناد کی جائے، اور التلمیذ کیا ہے؟ مسند الیہ، جس کی طرف اسناد کی جائے۔ تو وہ جو جملہ اسمیہ تھا اس میں بھی مسند اور مسند الیہ تھے، لیکن مسند الیہ اس میں پہلے آتا تھا، مسند بعد میں، تو مسند الیہ کو وہاں پہ کہتے ہیں مبتدا اور مسند کو کہتے تھے خبر۔ یہاں پہ مسند پہلے آیا ہے ذهب، اور مسند الیہ بعد میں۔ یہاں مسند کو بولتے ہیں فعل، اور مسند الیہ کو کہتے ہیں فاعل، کام کرنے والا، سبجیکٹ۔ یحرس الحارس، پہرا دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، الحارس چوکیدار، چوکیدار حفاظت کرتا ہے، چوکیدار کی طرف حفاظت کی نسبت کی گئی ہے۔ چوکیدار کیا ہے؟ مسند الیہ، اور حفاظت کرنا یہ ہے مسند۔ تو یہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مرکب مفید کی دو قسمیں تھیں، مرکب مفید کی یا جملہ کی دو قسمیں تھیں، اسمیہ اور فعلیہ، اس کی ہم نے تعریف سمجھ لی اور اس کو پڑھ لیا ہم نے۔